میری ایک اور تھیوری ہے جو میری تھیوری ہے جو میں پسند کرتا ہوں. نیوٹن بھائی صاحب ان کو اب سزا دینے کے لیے سبق سکھانے کے لیے گرفتار کیا گیا شیخ رشید کو گزشتہ چلے میں یہ کچھ وعدے کر کے آئے چلا کاٹ کے واپس آئے تو بارہا کہتے رہے میں اصلی ہوں میں نسلی ہوں. چلا کاٹنے والے ان کے مرشدوں کے ساتھ یہ کہہ کر آئے تھے. انہوں نے کہا ان کو یاد دلایا یار آپ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی قد و قامت کی لیڈر کے بارے میں ماشاءاللہ جب اپنی زبان کھولتے تھے تو وہ کہے اور سنا کرے کوئی ذرا ایتھے بھی جلوہ بخاؤ. انہوں نے کہا جی کہ مایوس نہیں کروں گا. یہ کہا انہوں نے بھائی میری اطلاع تو اور انہوں نے مس کمٹ کیا. بھائی لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں تو ظاہر ہے کہ تھیری نمبر 2 ہے. میاں میں ان کے چلے کے دوران تو موجود نہیں تھا لیکن مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ اب 9 مئی کے واقعات کے بارے میں جو لوگ اس کا نشانہ ہوئے تھے وہ اب ذرا تھوڑے سے محتاط نہیں دوبارہ غصے میں آ رہے ہیں کہ یار بہت ہو گئی. گیا وہ غصہ واپس کیوں آ رہا ہے اس ملاقات کا نتیجہ. جب آپ چلا کاٹنے کے بعد جب آپ یہ کہیں کہ میں اصلی بھی ہوں نسلی بھی ہوں اور میں نے کسی خلاف پریس کانفرنس نہیں کی. اس میں یہ وزن نہیں ہے نا وہ خود ایک ویڈیو پیغام دیا پھر وہ سارا سامان لے کے آئے انہیں پتا تھا کہ وہ جیل جا رہے ہیں تو یہ اچھا یہ نہیں فرمائشی ہے پہلی تھیوری. چلو میں آپ کی اس کو لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں دونوں تھیوری مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید گزشتہ 4-5 دنوں میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ صاحب وہ جو اصل حملہ ہوا تھا ابھی تک تو آپ خلق خدا کو یہ قائل نہیں کر پائے ہیں کہ 9 مئی کو کچھ ہوا تھا. اچھا سر لوگوں سے آپ بات کرو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سائیں دائی کام سی نصرت صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ 9 مئی آپ جا سکتے ہیں ادھر سے گزر کے تو دکھائیں. 9 مئی پہ ابھی تک قوم کنونسڈ نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت ابھی تک اس کی انٹینسٹی اس کی شدت اور وہاں جو اس کے بارے میں جذبات پائے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ایسے ہی ذرا بڑھا چڑھا کر داستان پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ یعنی کہ فیکچوئل اس بات اب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تحریک انصاف کو اور بانی تحریک انصاف کو اپنی اب حفظ و امان میں رکھے ان کے وکلا سے بچائے. اللہ آپ تو یہی کریں گے نا. ان کے اب ہیں ہی وکلا. چلیں بہرحال جتنے پارٹی ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں آپ وہ ٹکٹ پڑھ لیں کہ کس کس کو ملا ہے. سے پہلے میں صرف ایک بات یاد دلانا چاہوں گا جی وہ یہ کہ میں اسی باعث کہتا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں بالآخر مشکل میں آئے لیڈروں کو موروثی سیاست پر تکیہ کرنا پڑتا ہے. خواہ وہ بھٹو ہوں نواز شریف ہوں نہرو ہوں اندرا گاندھی کی صورت اور بطرا نائکے اور عمران صاحب کو بھی پہلی فرصت میں علیمہ بی بی پر توجہ دینا چاہیے. یہ کاغذ نیچے رکھتے ہوئے بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی چلے بڑی مہربانی آپ کے منہ میں گھی ہم ہی قصوروار ٹھہرے کہ ہم ہی موروثی زیادت ادھر بھی یہی حال ہے تو اسی راستے پہ چلنا چاہیے تھا. گریجولی جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے آپ باقی باتیں چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لوگوں کا ایک بڑی خاطر خواہ بہت سائزبل جو ہے عادات وہ یہ کریے ہم نے ووٹ ڈالنا. عدنان یہ بہت گھبرا دینے والی بات ہے کہ آپ کو خلق خدا تم جہاں گئے ہو سکھر سے کراچی تک اب اس حلقے میں بھی تم دیکھو. دوسرا اس حلقے میں تمہیں ٹی ایل پی کے زیادہ وہ اور تم نے پھر یاد بھی دلایا کہ جی یہ تھرڈ آئی تھی. اچھا یہ حلقہ ہے یہاں سے مفتاح اسماعیل صاحب آ رہے تھے قادر مندوخیل کے مقابلے. اب آئی ول اپریشیٹ یو فار ون تھنگ. نہیں دیکھو جو بات آپ نے جو اچھا سوال کیا اور جس نے حالانکہ آپ کو تو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے شہباز شریف صاحب وڈرا ہو جائیں. اس ٹائم تک تو شہباز شریف لڑ رہے تھے. آپ نے قادر مندوخیل صاحب کو باقاعدہ ان کے حلقے میں گھوم کر آپ نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان بیچاروں نے جو ایک دو سکیمز کہی تھیں آپ نے ان کو بھی اڑا کر رکھ دیا. اس کے باوجود نہیں دیکھو جو بات لوگوں کی ہے اچھی اس کو ماننا چاہیے. انہوں نے آپ کے سوالات کو بہت تحمل سے لیا. ٹھیک ہے خواجہ صاحب نے بھی آپ کی گفتگو سنی لیکن آپ نے جو قادر مندوخیل صاحب کو جس طرف لا رہے تھے اور خواجہ صاحب کو بھی یار آپ کی اصل میں خواہش یہ ہے کہ اگر ہم دونوں جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ایک ہو جائیں تو قادر مندوخیل کی چھٹی کروا دیں گے. یوں محسوس ہوا کہ یہ اس مقصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں شہباز شریف صاحب. حالانکہ جوڑ اور اس کا فائدہ اور کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نیچرلی پھر قادر مندوخیل کو ہوگا پیپلز پارٹی. تو یہ اب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ضد ہے
وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چونکہ وہ زمانے اور تھے. انہوں نے پھر وہ بنانی تھی نا، وہ کمال کی ہٹی کے نام سے کوئی نہیں ایک جماعت بنائی تھی، کیا نام؟ نہیں وہ پی ایس پی تھی سر. اچھا کمال دی ہٹی نہیں تھی نا؟ اچھا یہی تھی. PSP. خیر انہوں نے یہ کہ جی ان کے دور میں میئر کے طور پر بہت ترقیاتی کام ہوئے. سارے ترقیاتی کام تم کراچی سے ہو کر آئے ہو، پتہ کیا ہوا ہے؟ اوور ہیڈ بریجز ہے، یعنی نیچے رہنے والے جو غریب عوام ہے. ایک نام مس کر دیا جاتا ہے، وہ نعمت اللہ صاحب. نہیں وہ تو دیکھو وہ بہت ہی انہوں نے کام، انہوں نے واقعتاً ترقیاتی کام کر. انہوں نے جو کام کیا ان کی ایکسٹینشنز ہیں، وہ ایک آدھ کو نیا پروجیکٹ ہے. خیر بہرحال نعمت اللہ خان بس انہوں نے بہت کام کیا ہے، وہ غلط بات ہوگی. لیکن مصطفیٰ کمال نے جو ڈرامے لگائے تھے نا، دیٹ واز ابینڈنگ دا پور پیپل. جو نیچے رہ رہے ہیں لیکن دکھا دو کہ جی یہ سڑکیں مل گئی، واہ 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 سبحان اللہ، اور میئر بن گئے اور فلانا فلانا فلانا. پھر جدائیاں ہو گئیں. پھر وہ انہوں نے کہا اب یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس میں اگر ہلکے میں لوگوں کو جاؤں گا، میں نے اتنے ترقیاتی کام کیے سارے کہیں گے جناب جیسے انہیں خوش فہمی تھی کہ میں پی ایس پی بنا کے. ایگزیکٹلی وہ کمال کی ہٹی. یہ تو کمال کھیتی ہوگی نا. شہباز شریف کیوں دوڑے وہاں سے؟ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو دیکھیے نا، وہاں پہ قادر مندوخیل، دیکھو لوگوں کی گفتگو سے ان کی انتخابی مہم کا اندازہ ہو جاتا ہے. وہ آپ نے نکلوا لیا کہ قادر مندوخیل کا حلقے میں سیلنگ پوائنٹ کیا ہے کہ صاحب میرے پاس تو ٹی وی کی ریکارڈنگ موجود ہے، میں تو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا رہا کہ ہمارے حلقے کی یہ اسکیم منظور کر دو، یہ کر دو. اور بطور وزیر اعظم پی ڈی ایم کے ہمارے الائی ہوتے ہوئے بھی شہباز صاحب نہیں ملتے نہیں تھے ان سے بابو. لیکن سر دلچسپ صورتحال کیا ہے 2018 جبکہ لوگوں کی ایک خاطر خواہ تعداد، دیکھو ایک بندے نے یار یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دیکھ کا ایک دانہ، ایک صاحب نے تمہیں بہت بے اعتنائی سے جواب دیا. اس نے کہا جی نواز شریف کو. تم نے کہا کیوں؟ کہتا نہیں وہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے. ہاں یہ کہا ہوگا. غور نہیں کیا تم نے؟ لوگ سمجھدار ہو گئے سر. کمال کر رہے ہو سر. دیکھیں کراچی میں جو ڈفرنٹ چیز مجھے ملی پھر کے، یہ وہ جگہ ہے بلدیہ ٹاؤن جہاں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے. 2018 اور 2021 میں الیکشن ہوئے تھے. ویسے صاحب جو ہے یہ پان کھا رہے تھے اور اردو بھی ماشاءاللہ بہت ثقیل بول رہے تھے. یہ سعد رفیق صاحب کے رشتے دار تو کزن ہے ان کے، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے کزن ہیں، قریبی رشتے دار ہیں. مجھے احساس ہوا. اچھا خیر تو اب دیکھیں کہ 700 کچھ ووٹوں سے ایک الیکشن میں ہاری نون لیگ، دوسرے میں 900 کچھ ووٹوں سے. تو یہ کوئی بہت ڈفرنس نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہاں کام نہیں کیا. تو اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے نا. جو ان لوگوں کا پرابلم یہ رہا ہے، دیکھو ان کی تو 2008 سے وہاں پر حکومت نہیں رہی نا، اور 18ویں ترمیم بھی آ چکی ہے. اس سے مسلم لیگ کا نقصان بھی تو ہوگا. لیکن پھر بھی ووٹ دوسرا اس علاقے میں فرینکلی اسپیکنگ بہت بڑی آبادی، میں خدا نخواستہ ہرگز چیزوں کو کبھی بھی میں لسانی اور نسلی بنیادوں پہ نہیں لیتا، لیکن بڑی خاطر خواہ تعداد یہاں پنجابی پنجاب سے مائگریٹڈ لوگوں کی. اچھا اب پنجاب کے ووٹرز جو ہیں وہ آتے جاتے بھی رہے ہیں، بٹ دے آر نو رجسٹرڈ ووٹر ان بلدیہ ٹاؤن. وہی اسی لیے جو تم کہہ رہے ہو نا کم مارجن سے آتے رہے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ اگر فرض کیا کہ میاں صاحبان ہو گئے تو یار ویسے ہی ترقیاتی کام ہوں گے جیسے لاہور، ورنہ اگر وہ ملتان کا پھیرا لگا لے تو سمجھ آئی. میرا اپنا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو یہاں سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا. اعتراض یہ تھا کہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں دونوں پی ایس کی سیٹیں دے دیں، صوبائی نشستیں، صوبائی اسمبلی کی. ان کو وہ صوبائی دے دینی چاہیے تھی. اور کیونکہ نون لیگ اور ایم کیو ایم اگر کٹھے ہوتی تو وہ بلدیہ ٹاؤن سے سیٹ نکال سکتے تھے بآسانی. اب جب ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کا فائدہ وہ ان کو ہوگا، قادر مندوخیل صاحب کو. سر اس میں ایک اور بھی بڑا ہاتھ ہونا ہے، جو میاں صاحب یہ تصور کیے بیٹھے ہیں نا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس بنا کے تو بڑا انہیں فائدہ ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ دوبارہ جماعت اسلامی سے رجوع کر لیتے، IGI کے زمانے میں چلے جاتے. جہاں سے سیاست شروع کی تھی.